بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آنتھنی ٹرالپ کے مشہور زمانہ ناول بارچسٹر ٹاورز اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس سلسلے کا دوسرا ناول ہے جو آنتھنی ٹرالپ نے ایک خیالی علاقے بارچسٹر ٹاور کے بارے میں تحریر کیے ہیں۔ زیر نظر ناول بارچسٹر ٹاور کا آغاز پادری گرانٹلی کی وفات سے ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا نائب پادری آرچی ڈکن ہے جو اپنے باپ کی وفات کے بعد بشپ بننا چاہتا ہے، لیکن مرکزی حکومت جو نئے پادری کا انتخاب کرتی ہے ابھی ڈاواڈول ہے۔ آرچی ڈکن گرانٹلی دعا کرتا ہے کہ اس کا باپ موجودہ حکومت کے عہد میں ہی مر جائے تاکہ وہ پادری بن سکے، کیونکہ موجودہ حکومت میں اس کے مراسم ہیں جو اس کو بشپ بنوا سکتے تھے۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ بشپ عین اس وقت مرتا ہے جب مرکزی حکومت ٹوٹ جاتی ہے۔ نئی حکومت آرچی ڈکن گرانٹلی کو بشپ مقرر نہیں کرتی بلکہ ڈاکٹر پراڈی کو نیا بشپ مقرر کر دیتی ہے۔ اس طرح آرچی ڈکن گرانٹلی کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر پراڈی ایک چوروں کا غلام شخص ہے۔ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اسے اس کی بیوی مسز پراڈی کرنے کو کہتی ہے۔ مسز پراڈی چرچ کے معاملات مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ وہ تعلیم و تبلیغ کے ایونجیلیکل نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مسٹر سلوپ کو بشپ کا نائب پادری مقرر کرتی ہے۔ مسٹر سلوپ اپنے واعظ میں مسٹر گرانٹلی اور مسٹر ہارڈنگ کے نظریات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اس طرح چرچ کی سیاست دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک گروپ مسٹر اور مسز پراڈی اور مسٹر سلوپ پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا گروپ مسٹر گرانٹلی اور اس کے سسر مسٹر ہارڈنگ پر مشتمل ہے۔ ناول ان دونوں گروپوں کی باہمی چپکلش کی کہانی بیان کرتا ہے۔ مسٹر سلوپ ایک بدنیت شخص ہے جبکہ مسٹر ہارڈنگ ایک بوڑھا پادری ہے۔ وہ صلح جو اور امن پسند شخص ہے۔ مسٹر ہارڈنگ چرچ سے ملحقہ ایک خیراتی ہسپتال میں بطور وارڈن خدمات دے چکا ہے، لیکن جب اخبارات بطور وارڈن اس کی غیر معمولی تنخواہ کے بارے میں سکینڈل چھاپنے شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ تاہم اس کی یہ خواہش ہے کہ اسے دوبارہ ہسپتال کا وارڈن مقرر کر دیا جائے۔ اس کے لیے اسے کم تنخواہ ہی کیوں نہ ملے، وہ اس پر راضی ہے۔ مسٹر سلوپ ہارڈنگ کو وارڈن کی پوسٹ پر تقرری کی پیشکش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی شرائط عائد کر دیتا ہے۔ وہ مسٹر ہارڈنگ کو بتاتا ہے کہ تقرری کی صورت میں اسے ہفتے میں کئی مرتبہ چرچ سروسز کا انتظام کرنا ہوگا اور سنڈے سکولز بھی چلانا ہوں گے۔ اس پر مسٹر ہارڈنگ اپنی عمر اور بڑھاپے کے پیش نظر معذرت کر لیتا ہے، کیونکہ اب اس سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا۔ دراصل مسٹر سلوپ مسٹر کوائرفل کو اس پوسٹ پر تعینات کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چرچ کے معاملات کنٹرول کرنے میں اس کا مددگار ثابت ہو۔ مسٹر ہارڈنگ کے انکار سے اس کی راہ صاف ہو جاتی ہے۔ مسٹر پراڈی نے اپنے بطور بشپ تقرری کے بعد ایک اور قدم یہ اٹھایا کہ اس نے مسٹر سلوپ کے ذریعے اعلان کروایا کہ تمام غیر حاضر پادری اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو جائیں۔ انہی غیر حاضر پادریوں میں ایک ڈاکٹر سٹین ہوپی ہے جو اپنے فرائض اپنے نائبین کو سونپ کر اٹلی میں سکونت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ اب ڈاکٹر سٹین ہوپ کو بھی اپنے 3 جوان بچوں کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بچوں کے نام شارلیٹی، نیروبی اور برٹی ہیں۔ شارلیٹ اس کی سب سے بڑی اور سمجھدار لڑکی ہے جو گھر کا سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ برٹی ایک نکما اور غیر ذمہ دار لڑکا ہے جو فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ نیروبی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا اطالوی خاوند چھوڑ گیا ہے۔ اس کے خاوند نے اس پر تشدد کر کے اسے چلنے پھرنے سے معذور کر دیا ہے، چنانچہ اب وہ جہاں بھی جاتی ہے اسے ایک صوفے پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا تعلق اٹلی کے شاہی خاندان سے بتاتی ہے، حالانکہ اس کا شوہر ایک مہم جوش شخص تھا۔ وہ پوپ کی حفاظتی گارڈ میں صرف کیپٹن تھا۔ نیروبی مردوں کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور ان کے ساتھ تفریحاً محبت کرتی ہے۔ بشپ اور مسٹر پراڈی اپنے محل پر ایک پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں جہاں مسٹر سلوپ نیروبی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ مسز پراڈی کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ مسٹر ہارڈنگ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام سوسن ہے
اور وہ آرچی ڈکن گرانٹلی کی بیوی ہے، جبکہ اس کی دوسری بیٹی جس کا نام ایلینا ہے وہ ایک دولت مند بیوہ ہے۔ وہ مرحوم جان بولٹ کی بیوہ ہے اور اپنے ایک چھوٹے بیٹے اور اپنی نن میری بولٹ کے ساتھ رہتی ہے۔ چونکہ مسٹر سلوپ ایک لالچی اور ترقی کا خواہش مند شخص ہے، اس لیے وہ شادی کو بھی ترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر ہارڈنگ کی ایک بیوہ دولت مند بیٹی ہے، وہ فوراً اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف وہ مسٹر کوائرفل کو وارڈن کی پوسٹ پر تعیناتی کا جھانسا دیتا ہے تو دوسری طرف مسٹر ہارڈنگ سے بھی وعدہ کر لیتا ہے۔ وہ ایلینا کو یقین دلاتا ہے کہ وہ مسٹر ہارڈنگ یعنی وہ ایلینا کے باپ کو وارڈن کے عہدے پر دوبارہ تعیناتی کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ بشپ ڈاکٹر پراڈی کو اس بات پر راضی کرے گا کہ وہ مسٹر ہارڈنگ کو وارڈن کی پوسٹ پر تعینات کر دے۔ مسٹر سلوپ سائے کی طرح ایلینا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایلینا اور مسٹر سلوپ کے ان رابطوں کو آرچی ڈکن گرانٹلی سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ ایلینا کو واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ مسٹر سلوپ سے اپنے تعلقات منقطع کر دے۔ اس پر ایلینا بھی گرانٹلی سے ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار لڑکی ہے۔ وہ خود مسٹر سلوپ کی حرکتوں کو ناپسند کرتی ہے لیکن مروت کی وجہ سے اسے برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جب سینٹ اوال چرچ میں پادری کی پوسٹ خالی ہوتی ہے تو آرچی ڈکن گرانٹلی ایک پڑھے لکھے شخص فرانسس ایرابن جو آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ ہے اس کو وہاں پر بطور پادری لے آتا ہے تاکہ مسٹر سلوپ کے خلاف جنگ میں وہ اس کا اتحادی ہو۔ ایرابن ایک کنوارا شخص ہے جو شریف اور غیر مادیت پرست ہے، تاہم وہ ایلینا کو دیکھتا ہے تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر سٹین ہوپ کی بڑی اور سمجھدار بیٹی شارلٹ یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس کا بھائی برٹی جو بالکل نکما ہے کبھی کچھ نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ برٹی کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ ایلینا سے شادی کرے تاکہ اس کی دولت پر قبضہ کیا جا سکے۔ وہ برٹی کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ ایلینا سے محبت کا اظہار شروع کر دے۔ مسٹر تھارن اور اس کی بہن مس تھارن، ان دونوں کا تعلق بارچیسٹر کے ایک نواب خاندان سے ہے جو اعلیٰ تھرون کے نواب کہلاتے ہیں۔ مسٹر اور مس تھارن ایک پارٹی دیتے ہیں جس میں بارچیسٹر کے تمام پادری شریک ہوتے ہیں۔ ایلینا اس پارٹی میں شرکت کے لیے اپنی دوست شارلٹ کے ساتھ روانہ ہونے لگتی ہے تو مسٹر سلوپ بھی وہاں آ جاتا ہے۔ چنانچہ مجبوراً انہیں ایک ہی بگی میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ پارٹی میں مسٹر سلوپ میڈم نیرونی کے گرد منڈلاتا رہتا ہے اور پھر جب ایلینا باہر باغ میں چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایلینا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے لیکن جب وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایلینا اس کے رخسار پر تھپڑ مارتی ہے اور اندر بھاگ جاتی ہے۔ اس پارٹی میں برٹی بھی اپنا دل ایلینا کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی بہن شارلٹ چاہتی ہے کہ وہ ایلینا سے شادی کر لے تاکہ اس کی دولت ہتھیا سکے۔ اس پر ایلینا سیخ پا ہو جاتی ہے اور اپنی بےزتی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب ڈاکٹر سٹین ہوپ کو برٹی کی اس سادہ دلی اور بیوقوفی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ برٹی پر سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے اور اپنی روٹی خود کمائے۔ چنانچہ برٹی گھر چھوڑ کر اٹلی چلا جاتا ہے۔ اس دوران ڈین آف بارچیسٹر مر جاتا ہے اور مسٹر سلوپ اپنے اس عہدے پر تعیناتی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن اب مسز پراڈی اس کی سخت دشمن ہو چکی ہے اور اسے ڈین کے عہدے پر تعیناتی تو درکنار اسے چیپلن کے عہدے سے بھی الگ کر دیتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ بارچیسٹر سے چلا جائے۔ چنانچہ مسٹر سلوپ بارچیسٹر سے لندن چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے ایک دولت مند مرحوم دوست کی بیوہ سے شادی کر لیتا ہے۔ اب بارچیسٹر کی ڈین شپ کے لیے مسٹر ہارڈنگ کو پیشکش کی جاتی ہے لیکن وہ یہ عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لیتا ہے۔ آخرکار آرچی ڈکن گرانٹلی کی کوششوں سے فرانسس ایرابن کی اس عہدے پر تعیناتی ہو جاتی ہے۔ اس دوران ایلینا بھی مسٹر ایرابن کو پسند کرنے لگتی ہے، یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ ناول کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ مسٹر کوائرفل کو چرچ کے خیراتی ہسپتال کا وارڈن مقرر کر دیا جاتا ہے جبکہ مسٹر ہارڈنگ از راہ مہربانی اس کے ساتھ ہسپتال جاتا ہے اور ہسپتال کے عملے سے اس کا تعارف کرواتا ہے۔ اس طرح مسٹر ہارڈنگ اپنے اخلاص اور عاجزی کی وجہ سے ہمیں دوسرے مذہبی افراد کے مقابلے میں مختلف نظر آتا ہے اور یوں یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔